جڑا رب دا مفہوم پورا کرے، رب کے مفہوم میں جو کشادگی ہے، وسعت ہے. اردو پنجابی چ لفظ ہی کوئی نہیں. جب لفظ کوئی نہیں تھا تو آپ کو بھی تو سمجھانا تھا. تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے علماء نے مانا کر دیا رب کا مانا پالنے والا. یہ جو باپ اپنی اولاد کو پالتا ہے تو ان کا رب ہوتا ہے؟ کیوں بھائی باپ کو مربی نہیں کہتے؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ والد کو کیا کہتے ہیں؟ مربی. کہتے ہیں لکھنؤ میں کوئی بندہ جا رہا تھا، 4 بچے اس کے ساتھ تھے. آگے سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا آپ ان 4 کے مربی ہیں؟ اس نے کہا مربی نہیں مربع ہوں. مربی نہیں مربع ہوں. کھائے جاتے ہیں 4 برخوردار. آپ جو یتیم کو پالتے ہیں تو آپ اس کے رب ہوتے ہیں؟ تو پھر صرف پالنے والا رب کا مفہوم ہے، پالنے والا نہیں. آج آپ میری بات کو سنیں، میں بالکل لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میں نے سفر کرنا ہے، واپس جانا ہے. تے میری تھوڑے جی میرے تے رحم بھی کرو. جس بندے سن 1976 دورہ تفسیر کی تو حدیث کیتا ہوئے، تہاڈی پیدائش کداں دی ہے؟ 85 دی. تے تہاڈی ہیں 91 دی. تے میں 76 چ تہاڈے گجرال دور حدیث کر کے بھی ٹر گیا سی. آمین. ہمارے جو لغت کے امام ہیں نا اہل سنت کے، ان میں ایک نام ہے امام راغب. اس نے لکھی مفردات القرآن. غضب کا عالم ہے، ایک ایک لفظ پہ بحث کرتا ہے. مثلا محمد کا لفظ کہاں سے نکلا ہے، کیا معنی ہے، احمد کا کیا معنی ہے، عالم کا کیا معنی ہے، ایک ایک لفظ پہ بحث کرتا ہے. جب اس نے رب پہ بحث کی نا تو اس نے رب کا معنی کیا انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال. ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، دنیا کی ہر چیز کو سیڑھی بسیڑھی بڑھانا، زینہ بزینہ بڑھانا، اور بڑھاتے 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 کمال تک پہنچا دینا. سبحان اللہ. تو ہمان خوش کرن واسطے کیتی ہے، کھ سمجھ بھی تو نہیں آئی. ساری ساری زندگی خطابت گزر گئی، سمجھ تمہیں نہیں. تو میری ویکھیا بے میں نہ شو بیچارے محنت بڑی کیتی ہے، چلو سبحان اللہ آکھ چھڑے. زینہ بزینہ کیا ہوتا ہے، سیڑھی بسیڑھی کیا ہوتا ہے، درجہ بدرجہ بڑھانا کیا ہوتا ہے. پھر اور آسان کرتا ہوں، اور آسان سمجھا کے جاؤں گا. 1 دونی دونی تے 2 دونی 4 انشاءاللہ. جٹ بھی سمجھ جان گے، علماء نے تو سمجھ جانا، جٹ بھی سمجھ جان گے انشاءاللہ. دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ان دوئے نو سمجھ آ گئے تو ان بالکل سمجھ نہیں ہے. تو سبحان اللہ زور دی آکھی. کیا میں نہ کیا؟ میں نے دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا. اب آپ نے ذہن میرے حوالے کریں، اب میں بالکل معنی کھولنے لگا ہوں. ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں. ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس پردے کا اندھیرا 3 جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، کوئی راستہ نہیں. 4 مہینے کے بعد
نے روح پھونکی، بچے میں روح آئی، اسے بھوک لگنے لگی، پیاس لگنے لگی، منگن جوگا نہیں، ہاتھ چان جوگا نہیں، سوال کرن جوگا نہیں۔ جو ہستی 3 اندھیروں میں اس بچے کی رمزیں سمجھ کے اس کی ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے بچے کی خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات۔ یہ ہے رب، صرف پالنا نہیں، ضرورت کے مطابق مہیا کر۔ یہاں بچہ اس جگہ پہ تھا، باہر سے غذا فراہم نہیں ہو سکتی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا، اندر ہی اندر انتظام کیا۔ دن پورے ہوئے، بچہ دنیا میں آیا، دائی نے پہلا کام کیا، وہ رستہ کاٹا۔ اللہ، جس رستے سے اسے 5 مہینے خوراک ملتی رہی تھی، دائی نے کاٹا۔ باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، ماموں ماسیاں پھپھیاں سب ہنس رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے۔ اس دیاں رمزاں کوئی نہیں سمجھنا، گونگے دیاں رمزاں گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی۔ یہ رو رہا ہے کیوں؟ وہ خوراک والا رستہ کٹ گیا، جہاں سے مجھے 5 مہینے خوراک ملی۔ جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے فکر نہیں کرنی، ایک رستہ واپس لے رہا ہوں، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات۔ صرف پالنا نہیں، صرف پالنا ہوتا نا، اللہ کہتے بچے کو میں نے گندم پیدا کی، گندم پیدا کی ہے، گجران والا تے حافظ آباد تے سیال کوٹ والے واسطے منجی پیدا کی، منجی پیدا کی تھی، میں کماند بنایا، موم پھلی دا یار ایک الگ ہی ذائقہ ہے۔ موم پھلی میں نے پیدا کی، بادام، اخروٹ، یہ آنکھوں تے چل غوزے دا نہ لویے، بہت مہنگا اس نہ لویے نا۔ اخروٹ میں نے بنائے، بادام میں نے بنائے، گری میں نے بنائی، گندم میں نے بنائی، مائی دا دودھ، گاں دا دودھ، روٹی کھا، امب کھا، سیب کھا، کیلے کھا، نہیں تا خسمہ نو کھا، کھا نہیں کہا، نہیں کہا، کیوں؟ اس کے منہ میں دانت نہیں، معدہ اس کا کمزور ہے، جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کر۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں، دنگ رہ جائیں۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے نا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، چوتھے دن کا، اس میں چکنائی نہیں ہوتی۔ ساڑھے دودھ دیتے ہون بھی نہیں ہوتی۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے نا، اس میں چکنائی نہیں۔ کیوں نہیں؟ بچے دا معدہ کمزور ہے، ابھی چکنائی کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے، ماں، بچے کا معدہ کمزور ہے، چکنائی کو برداشت نہیں کر سکتا، ماں کے دودھ میں چکنائی نہیں ہے، بن کہاں رہا ہے؟ جگر میں، خون بھی یہیں بن رہا ہے، بلغم بھی یہیں، دودھ بھی یہیں، چکنائی نہیں آنے دی۔ جوں جوں بچے کا معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا، ماں کے دودھ میں چکنائی آتی چلی گئی ہے۔
اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو بڑا عظیم نام ہے اللہ کا. جن لوگوں نے 99 نام پورے کیے انہوں نے اسی نام کو چھوڑ دیے. تربیت کرنا، اردو میں ایک لفظ ہے نشو و نما دینا. ایک لفظ ہم بولتے ہیں پروان چڑھانا. یہ کچھ مفہوم ادا کر رہا ہے. پروان چڑھانا، نشو و نما دینا، تربیت کرنا. میں معلم ہوں، یہ بھی محلے میں سارے، مولانا مفتد القاہر صاحب بھی، مولانا بھی محلے میں مدرس لوگ ہیں. تو آڈے چ بھی کئی ٹیچر مدرس محلے میں بیٹھے ہونے. یہ جو معلم ہوتے ہیں، کچھ معلم مدرس ٹیچر انہیں خدا دا صلاحیت اللہ دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں افہام تفہیم دا ملکہ، سمجھن سمجھان دا ملکہ. انہیں بڑا فن ہوتا ہے بات دوسرے کے ذہن میں ڈال. وہ جب سکول میں لیکچر شروع کرتے ہیں، لیکچر دے کے فارغ ہوتے ہیں، تو بچے باہر نکل کے آتے ہیں واہ بھائی واہ، مضمون گھول کے بھائی دماغ پا چھڑے. کئی ایسے بھی ہوندے نے جڑا پہلے دماغ ہوئے وہ بھی کٹ چھڑ دے. انہیں کوئی بات کرنے کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیسے بات کریں. وہ جو سمجھانے کا ماہر ہے نا استاد، میری بات آپ نے غور سے سننی، وہ جو سمجھانے کا ماہر ہے نا ٹیچر، بڑا ملکہ ہے. لوگ کہتے ہیں ایک قد نو بھی سمجھانا چاہے نا، ایک قد نو بھی سمجھا لے. اس طرح ملکہ ہے اس کو سمجھانے کا. جو ٹیچر پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہے، اسے سمجھانے کا بڑا سلیقہ ہے. ایک قد نو بھی سمجھا لینا، قد نو بھی. اسے میرے پاس لاؤ، اس ٹیچر کو میرے پاس لاؤ، میں 2 دن کا بچہ اس کے حوالے کرتا ہوں. تو قد نو بھی سمجھا لینا نا، اس بچے نو دودھ چوسن دا طریقہ سمجھا اس نو دودھ چوسن دا طریقہ. جو ہستی بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہا ہے اس کو رب کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہے رب. کیا ہی بات ہے اللہ. اللہ مجید. بلی کے بچے کس کالج میں پڑھ کے آئے؟ کس نے بلی کے بچوں کو بتایا تمہاری غذا یہاں ہے؟ پہلے کیا بتایا؟ تمہاری غذا یہاں ہے اور حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے. بلی کے بچوں کو سمجھا رہا ہے، کتیا کے بچوں کو سمجھا رہا ہے. یہ جڑے مرغی دے چوزے ہوندے نے، ایک کیڑے پرائمری سکول وچ پڑھے تے کس انہاں نوں سمجھایا کہ جب اوپر سے چیل آئے تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے ہے. کون سمجھا رہا؟ یہ ہے رب. تربیت کرنا، ودیت کر دینا، ذہن میں بات ڈال.